جو الیکشن کمیشن نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد سے ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے خوش ہیں کہ جیسے کوئی چور جو ہے وہ کوئی چھوٹی چوری کرنے جائے کسی کے گھر پہ اور آگے سے سونے کا پہاڑ ہی مل جائے تو چور کے چہرے پہ جو خوشی آتی ہے، جو جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ویسے ہی آج کل ہمارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ ان کو شاید خود بھی توقع نہیں تھی کہ یہ فیصلے جو ہے وہ اتنا، جس میں کچھ ہے ہی نہیں اس میں بھی اتنا ہو جائے گا۔ کل میں نے دیکھا ہے کہ 12 پریس کانفرنسز کل جو ہیں وہ کی ہیں حکومتی اتحاد نے، خاقان عباسی صاحب نے، خرم دستگیر، کامران مرتضیٰ نے، فیصل کریم کنڈی، شازیہ مری، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ، خواجہ آصف، ڈاکٹر مصدق ملک، شرجیل میمن، حنیف عباسی، طلال چودھری، سلیم مانڈی والا، پلوش شاہ، میاں جاوید لطیف صاحب، ان لوگوں نے کی۔ اور آج صبح بھی پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی، جو بنیادی طور کے اوپر انتہائی عجلت میں جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے سنایا اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے، جس کے فوراً بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کل انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے عجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی دو سنا دیے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا؟ وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے تحت اس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو۔ 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے، لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی، اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا، کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے۔ ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے، اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے، اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے، اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے،
اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے، فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لاء لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں۔ یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے، اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی، اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے، تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی۔ میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، 20-22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں، پی ٹی آئی کی سپورٹر 1996 سے ہوں۔ یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس دیے ہوئی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے، پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے۔ یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، ڈائریکٹ میں ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی۔ میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں محب وطن پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باقی میں آپ کو آگے کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں۔ سیریز نمبر 12 کے اوپر جو
ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں ان کو نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا. ڈاکٹر مظہر رشی جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئے, ڈاؤ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں, بعد میں وہ ڈینور چلے گئے, وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی. ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام سمیہ رشی ہے. دونوں جو ہیں وہ پاکستانی سٹیزنز تھے. دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور دونوں لیکن ساری عمر جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہا. انہوں نے ڈینور میں ہر جگہ کے اوپر نان پاکستانی تھے دونوں, اور دونوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے لیے. ان دونوں کو سیریز نمبر 11 اور 12 کے اوپر نان پاکستانی ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اسی طریقے سے خادم نبی نے جو ہیں ان کو نیکسٹ پوائنٹ, ان کو پروبسٹ انٹرنیشنل, یہ ایک کمپنی جو ہے اس کو غیر ملکی کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کو جو آصف خان, پہلے آصف خان کا کر دیتا ہوں, ان کو لسٹ نمبر 11 کے اوپر ہیں یہ کمپنیز کے اوپر پروبسٹ انٹرنیشنل. یہ سنگل مین کمپنی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو تمام کمپنیز جن کا اوپر کہا گیا ہے کہ یہ فورن کمپنیز ہیں, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں, ان میں کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, یہ سنگل اونر کمپنیز ہیں. اور یہاں پہ یہ پروبسٹ انٹرنیشنل ہے, آصف خان اس کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے اپنا کیس بھی جو ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے. What a ridiculous judgment and investigation by Election Commission of Pakistan. I donated $100 from my company's PayPal account back in 2013 and I see my old company's name Probist International in the list. آصف خان یہ پاکستانی ہیں اور انہوں نے $100 جو ہے اس کمپنی نے فنڈنگ کی ہے. سنگل مین کمپنی ہے, پے پیل اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو بھی ایک فورن کمپنی ڈکلیئر جو ہے وہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے خادم نبی ہیں, ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر. یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے. 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا, اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا. یہ بھی پاکستانی ہے اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے. اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے, بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے, وہ مریدکے کے ہیں, انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے. یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے. اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریٹا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہیں, وہ امریکن ہیں, اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے. انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے. ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی, انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا. ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کو نوٹس دینا تھا سردار صاحب کو. یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں, کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں, لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا, کچھ نہیں دیا گیا. اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے. الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی. ہوتا کیسے ہے, عمران اسماعیل, اسد کیسر, اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے, اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے. کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے, 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے. جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس
کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر وہ آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹس دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لندن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، کیسے وہ کیا ہوا، لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ جو ہے وہ اسمگلرز ہیں، کیا وہ جو ہیں وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں، کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق
اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے. یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے. یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. میاں محمد شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر, نیشنل گورنمنٹ آف پاکستان. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ, وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief. And the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج, جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا, تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف, جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو, ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہی عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب, انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فورن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا. تو پہلے ہم ذرا سنتے ہیں جو بے نظیر بھٹو شہید نے کیا کہا تھا نواز شریف کی فنڈنگ کے اوپر. اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے, اور یہ بھی
حکومت ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر اس کا خطرہ نہیں ہوگا، اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ پیسے کے لیے کئی میٹنگس ہیں، میٹنگ میں فائنینشیل منسٹرس کے ساتھ، اور اس کے بعد ریزرو کانفیڈنس میں 1989 کے سیٹلمنٹ ہوا جو ڈیفیٹ ہوا، مگر ایک فوجی جنرل تھا، اس کا نام میں اس وقت نہیں چاہتی ہوں، جس نے بن کو واپس بلایا، تو 89 کی بات ہے، تو 1990 میں یہی فوجی ٹولہ تھا جن کو میں جہاں انٹرویوز کرتی ہوں، جنہوں نے بن لادن کو کہا کہ تم سعودی عربیہ کی بادشاہ کو کہو کہ وہ امریکی افواج نہ تھی، تو کہنے کے جو افغان مہاجرین ہیں وہ آ کر کے سعودی عربیہ کا دفاع کریں گے، اپنے آپ میں بہت سی شہروں میں کویت کا پھنسا ہوا تھا، خطرہ تھا کہ سعودی عربیہ کا اس وقت اسامہ کو لگا کہ ان کے ساتھ شروع ہوا کہ وہ وہاں جا نہیں سکتا جنگوں کی وجہ سے، اور وہ وقت تھا جب یہ پلاننگ ہوئی 90 اور 93 کے درمیان کہ ہم ابھی امریکہ کے خلاف کام کریں گے، اور کئی اٹیک ویلفیئر سڑک کے اوپر ہوا، اور اس کے بعد پاکستان کو خطرہ تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی کا ایک ٹکڑا میں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس وقت وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، اور پیپلز پارٹی نے کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس الزام کے اوپر اب بھی سٹینڈ کرتی ہے۔ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی ذرا سنیے، لیکن تھوڑا مختصر کریے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بیوی کی حکومت کو گرانے کے لیے، تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بلاول بھٹو صاحب کا کیا معاملہ۔ اب آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے اس کے اوپر۔ During the audit of the accounts of Pakistan People's Party, auditor was unable to verify the heads of expenditure and gave the qualified reports. ECP accepted the qualified accounts and did not take any action. 2014 اور 15 کا 51.23 ملین کا پیپلز پارٹی کا انویریفائڈ ہے، اور 2015 کا 47.54 ملین کا جو ہے وہ انویریفائڈ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری اینڈ کو چیئرپرسن آف پی پی پی، یہ فورن پرنسپل بنے، اور فورن ایجنٹ ان کے ہیں لاکلاڈ اسٹریٹجیز، ایل پی مارک سیگل یہ ان کے پارٹنر ہیں، پھر بی کے ایس ایچ اینڈ ایسوسیٹ اینڈ برسن اینڈ مارسلر اور ریڈ اینڈ ٹی دین یہ پیپلز پارٹی کے ایجنٹس ہیں۔ سو اس کے اوپر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں، ہمیں تو توقع تو نہیں ہے کوئی شرم حیا کی، لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد اب ان دونوں پارٹیز کا اور جے یو آئی کا جو آڈٹ ہے وہ عوام کے سامنے آئے، اور اس کو بھی ایک کمپیریزن پھر لوگ کر سکیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ کیا ہے اور ان پارٹیز کا کیا ہے۔ شکریہ جی۔ صاحب کیا کہیں، کل میاں نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کی نظر میں جنہیں سیسیلین مافیا کا خطاب دیا گیا تھا، وہ اب ان کی کوشش ہے تمام سیاسی مددوں کی عمران خان کو دوبار کے ساتھ لگایا جائے، تو اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ کل مظاہرہ بھی کرنے جا رہی ہے، آیا کوئی بیک ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ابھی رابطے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے کہ کوئی مائی کا باپ عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے لگا نہیں سکتا۔ عمران خان پاکستان کے عوام کے حقیقی لیڈر ہیں، اور ان کی جو سیاست ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے، اور اتنی بڑی سیاست جب عوام کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہو تو بتاؤ۔ سو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک نواز شریف کی بات ہے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مجھے میرے بیٹے کے اکاؤنٹ پہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور ان کے میں دیکھ رہا ہوں 2-3 اور لیڈروں نے بھی یہی بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بالکل ہی شرم حیا جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ آپ نے دبئی میں ایک نیٹ ورک کریٹ کیا تھا کمپنیوں کا جس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کے بیٹے ملوث تھے۔
مریم نواز کو جو 80 کروڑ روپیہ دبئی کی کمپنی نے بھیجا، آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی کرنے والا کانسٹیبل تھا اس کے اکاؤنٹ میں 13 کروڑ روپیہ آیا، آپ کے جو ملازمین تھے ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ، یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ آپ کے بیٹے کی اس کمپنی سے آ رہے تھے جس میں نواز شریف خود ملازم تھے۔ پاکستان کا وزیر اعظم دبئی کی ایک کمپنی میں ملازم تھا، وہ کمپنی پاکستان میں کروڑوں روپے بھیج رہی تھی۔ کیا ذریعہ معاش تھا؟ کمیشن کے پیسے یہاں سے لاؤنڈر ہوتے تھے، کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے۔ اب تو بچے کو پتا چل گیا نا کہ انہوں نے پیسے کیسے ٹھکانے لگائے۔ کمیشن کے پیسے یہاں پہ ملتے تھے، یہاں پہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس میں جاتے تھے، یہاں سے لاؤنڈر ہو کے باہر جاتے تھے، باہر سے یہ پیسے واپس ان کے اکاؤنٹس میں آ جاتے تھے۔ صرف مریم نواز نے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے والد اور بھائی کی کمپنی سے ان کے نام کے اوپر آیا، کیونکہ مریم نواز کے بقول ان کی تو پاکستان میں کیا، لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ نواز شریف کے نام کے اوپر اربوں روپے جو ہیں وہ لین دین ہوئے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پیسہ جو پیناما کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا، یہ وہ پیسہ ہے شریف فیملی کا جس کا ہمیں پتہ چل گیا۔ ادروائز جو ان کے پاس اربوں روپیہ جو باہر پڑا ہوا ہے ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو ان کے پیسے جرمنی میں کہا جا رہا ہے، جو ان کے پیسے اس وقت جو ہے وہ ٹرکی میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کہا جا رہا ہے شریف فیملی کی، ان کا تو ہمیں نہیں پتہ۔ یہ تو صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی وقت آئے گا کہ پیناما جیسا کوئی اور جو کوئی شیر کا بچہ نکلے گا اور وہ باقی پراپرٹیز کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، ہمیں ٹرکی میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا، ہمیں قطر میں ہونے والی منی لانڈرنگ کا پتہ چل جائے گا، جس کا ہمیں ابھی نہیں پتہ، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ دا کائنڈ آف منی جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے بنائی ہے وہ تو پاکستان کے لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر پاکستان غریب ہے، آج اگر پاکستان کے لوگوں کے پاس جو ہے وہ مشکلات ہیں، ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہیں، ہمارے تیل کے بل زیادہ ہیں، تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں فیملیز نے پاکستان سے اتنی بڑی لوٹ مار کی، اتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے چلے گئے کہ یہاں پہ تو انہوں نے کچھ چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو گیا اور پاکستان میں کچھ بریکیں لگ گئیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں کچھ حالات جو ہیں وہ بچ گئے۔ ادروائز تو انہوں نے پاکستان کو بالکل کوئی افریقہ کا تیسری درجے سے بھی نیچے لے جانا تھا۔ صاحب یہ بتائیں کہ نیب ترمیمی بل ایک بار پھر آج اسمبلی سے منظور ہوا ہے، کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے۔ نیب 500 ملین سے کم کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ یہ سارا جو کرپشن کیسز کو بچانے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کرپشن کیسز ہی تو مین فوکس ہے، کرپشن کیسز کے لیے ہی تو سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سارا اب جو اس نے کہا آپ کے سامنے خرم دستگیر نے، اس کے آپ کے بعد آپ نے کہا جاوید لطیف نے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 100 ججز لگا دیں گے، جج آپ کے کیسز جو ہیں وہ روز سنیں گے، آپ تو بچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سارا جو عمران خان کو نکالا ہی کیوں گیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہی صرف کرپشن کیسز جو ہیں ان کو بچانا تھا، اس کے لیے کیا گیا۔ سر یہ بڑا سرپرائزنگ ہے کہ 8 سال میں یہ کیس چلتا رہا الیکشن کمیشن میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی نہیں آپ کو دیا گیا سیکرٹری کو، تو کیا آپ نے خود سے بھی کوشش نہیں کی کہ جو جس طرف معاملہ جا رہے تھے تو یہ ریکارڈ آپ خود ہی وہاں پیش کر دیتے؟ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے نا، لیکن نوٹس کے بغیر آپ کیسے پیش کریں گے؟ آپ کو کہیں گے آپ ریکارڈ کریں گے تب آپ پیش جو ہے وہ کریں گے نا، اور ہم نے اسی لیے میڈیا کے سامنے کر دیا۔ ہم نے دیکھی کہ حکومت فوری طور پہ ارون درآمد کر رہی ہے اور نام ای سی ایل میں ڈال رہی ہے، اگر نام آتا ہے ای سی ایل میں تو آپ کیا کر رہے تھے؟ حکومت بھی جائے گی اور ای سی ایل بھی جائے گی۔ حکومت تو انشاءاللہ ہم نے بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، آخری صرف ہمارے ٹچ ہیں، ایک ڈیٹ ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس دن ہم حکومت کو یہ کہیں گے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی۔ صاحب یہ بتا دیں کہ کل آپ لوگ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جب کل جو فیصلہ ہے اس کے بعد ایک بیان جاری ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اپنی عزت کا خطرہ نہیں ہے تو جان کا خطرہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم لوگ کون سا ٹیررسٹ ہیں؟ اگر ان کو عزت بیزتی کی پرواہ نہیں ہے تو وہ فکر نہ کریں، باقی ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ فوجی صاحب یہ بتائیے گا کل جیسے 12 پریس کانفرنس ہوئی، 2-3 ہو چکی ہیں، شام تک مزید ہوں گی، لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد کی جانب سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اتنی پریس کانفرنس دکھائی جائیں گی کہ عام آدمی سمجھے کہ شاید پی ٹی آئی نے چوری کر لی ہے، تو آپ کی طرف سے کوئی اسٹریٹجی نہیں؟ کل اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس ایک آپ نے کی، آپ عوام کو کیسے بتائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ عوام کو احمق تو بالکل بھی نہ سمجھیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا
آپ کا خیال تھا کہ یہ جس طرح سے یہ اتنی احمقانہ حکمت عملی ہے، جس طرح انہوں نے کل یہ کیا کہ آپ نے جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے اس سے 2 دن پہلے تیل کی قیمتوں میں 3 روپے انہوں نے کمی کر کے سمجھا کہ عوام تو بیوقوف بن جائے گی. دیکھیں کبھی بھی آپ عام آدمی کو احمق نہ سمجھیں، نہ ہی عام آدمی اگر اتنا بیوقوف ہوتا اور انہوں نے ٹی وی کی خبروں کے اوپر جانا ہوتا تو ہماری تو جگہ ہی نہیں تھی سیاست میں. عام آدمی فرق ہی یہ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت وغیرہ جو پی ڈی ایم کا ایک چونچوں کا مربع ہے اس میں اور پی ٹی آئی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے وہ صحیح تجزیہ کرتا ہے، عام آدمی جو ہے وہ عقل مند ہے اور وہ اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو بیوقوف بنا لیں. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے جو ہے سپریم کورٹ جا رہی ہے، ریفرنس دائر کیا جائے گا کل رانا اسلام کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. میری طرف سے آخری کوسچن، بہت اہم آپ نے بات کی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے، تیاری ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو بیٹھی ہے؟ 172 لوگ پورے کریں یا اتحادیوں کا اعتماد وہ کھو بیٹھے ہیں یا ہم نے کچھ اتحادیوں کا اعتماد پا لیا ہے.